کتنا نالائق ہوں میں کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسال نہیں کر سکتا. میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ. یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو. اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو. او بھائی، اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں. میرے بھائی، تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا. یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا، تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں. ادھر آؤ بیٹا، یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں. بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو. کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب. رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے. اور میرے بھائی، اگر تیرا بچہ پڑھے، اگر تیری بیٹی پڑھے، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے. جس کی بیٹی پڑھے، زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا غضب برس رہا تھا. جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا. آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے، مکتب میں گیا ہے، مدرسہ میں گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے. فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ عیسیٰ مجھے بتلا، اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا، وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں؟ فرمایا اس نے 1 بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے. دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے؟ 60 ٹیک. اللہ اکبر. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے. آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان. اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک کی. اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا، ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا. اس لیے کہ قراء، علماء، فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے. معاذ اللہ. او میرے بھائی، کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں. تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو. کالا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے. یہ ساری نعت ہے، یہ ساری نعت ہے. اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا راش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے، بوڑھے تراویحاں پڑھتے ہیں، ضعیف تراویحاں پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے تراویحاں پڑھتے ہیں.
बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया, मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में 2 किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल यह है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है, उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हो मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर।